سلیمان صاحب کو صبح ہوتے ہی ان کی پارٹی کے چیئرمین کا فون آیا تھا، جو کہ انہیں اسلام آباد بلا رہے تھے۔ سلیمان صاحب سیاست چھوڑنا چاہ رہے تھے، لیکن اس کے لیے بھی چیئرمین سے ملنا بہت ضروری تھا۔ کیا ہوا سلیمان، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ فاطمہ بیگم نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ اسلام آباد جانا پڑے گا مجھے کچھ وقت کے لیے، چیئرمین نے بلایا ہے، لیکن آپ تو پارٹی چھوڑنا چاہ رہے تھے نا؟ فاطمہ بیگم پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ سلیمان صاحب اس حال میں کوئی کام نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے بھی مجھے وہاں جانا پڑے گا۔ فاطمہ، اس طرح سے کام نہیں چلے گا۔ سلیمان صاحب ہلکا سا مسکرائے۔ آپ اکیلے نہیں جائیں گے، میں آپ کے ساتھ چل رہی ہوں۔ نہیں فاطمہ، زرش تمہارے بنا نہیں رہ سکتی، اور میں اسے یہاں سے لے کر نہیں جا رہا۔ سلیمان صاحب نے دو بات کی۔ پہلے بھی آپ نے زرش کا نکاح کروا دیا اور مجھے بس یہ کہا کہ آپ پر بھروسہ رکھوں۔ اب میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ اپنے فیصلے پر بھروسہ رکھیں۔ آج نہیں تو کل زرش کو یہی تو رہنا ہے اپنے شوہر کے ساتھ۔ اچھا ہے اسے عادت ہو جائے۔ سلیمان، میں چاہتی ہوں کہ اب وہ میرے سائے سے باہر نکلے، اپنی زندگی گزارے اور اس خوف کو دل سے نکال دے۔ فاطمہ بیگم نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن فاطمہ، کوئی لیکن ویکن نہیں، میں آپ کو اکیلی نہیں بھیج رہی، اور آپ زرش کی فکر مت کرے، شال ہے اس کے پاس اور وہ زرش کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے۔ فاطمہ بیگم کی بات سلیمان صاحب نے کافی غور کیا، پھر اسپاٹ میں سہلایا۔ اچھی بات ہے، میں پیکنگ کر لیتی ہوں، پھر ہماری۔ فاطمہ بیگم اپنی بات کہہ کر وہاں سے جا چکی تھی، لیکن سلیمان صاحب ابھی بھی اضلاع میں تھی۔ اپنی معصوم بچی کو چھوڑنے کا ان کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن بیٹیاں تو ہوتی ہے پرایا دان ہے۔ وہ فاطمہ بیگم کی بات میں مصلحت بھی تھی۔ زرش کو اپنے خوف سے نکلنا تھا، جو کہ ان کے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتا تھا۔ پاک پروردگار میری بچی کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، زرش کے لیے سلیمان صاحب کے دل سے دعا نکلی تھی۔ زرش، چپ کر جاؤ میرا بچہ، پلیز رونا تو بند کرو۔ فاطمہ بیگم زرش کو بہت دیر سے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ان کے جانے کا سن کر زرش ان کے ساتھ چپکی روئے جا رہی تھی۔ ارے کیا ہو گیا زری، میں ہوں نا یہاں، اب تم اتنی چھوٹی بچی بھی نہیں ہو، ماشاءاللہ سے شادی ہو گئی ہے، چپ کرو بس۔ اشال نے اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لگایا، لیکن زرش کے رونے میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ آنٹی آپ جائیے، میں اسے سنبھالوں گی، آپ بالکل بے فکر ہو کر جائیے، اشال نے مسکراتے ہوئے فاطمہ بیگم کو کہا۔ تو فاطمہ بیگم نے اسمان میں سہلایا اور زرش کے سر پر بوسہ دے کر وہاں سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اپنا خیال رکھنا زری، بالکل بھی گھبرانا نہیں بیٹا، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ فاطمہ بیگم کی آواز میں نمی پیدا ہو گئی تھی، آخرکار وہ بھی کبھی اپنی بیٹی سے دور نہیں گئی تھی، اور اب ایسا کرنا ان کے لیے بھی بہت مشکل امر ثابت ہوا تھا۔ ایک آخری نگاہ شال سے لپٹی ہوئی زرش پر ڈال کر فاطمہ بیگم باہر کی طرف چل دی، جہاں سلیمان صاحب ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ارے بس کرو اب، چپ بھی کر جاؤ چٹکی گڑیا، ورنہ سونامی آ جائے گا اس گھر میں، قسم سے مجھے بڑی جوانی میں ڈوب کے نہیں مرنا۔ اشال نے شرارت سے کہتے ہوئے زرش کو اپنے ساتھ لگایا۔ تم رو کیوں رہی ہو بھائی، کبھی نہ کبھی تو رخصت ہو کر تمہیں اس بندے کے پاس آنا تھا نا، تو ابھی صحیح۔ اشال نے اس کا چہرہ تھوڑے سے پکڑ کر اوپر کیا۔ پھر اب اس سب میں تمہارا فائدہ بھی تو ہے۔ اشال نے ایک آنکھ دبا کر شرارت سے کہا، تو زرش سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ارے اب اپنے مام ڈیڈ کے ہوتے ہوئے تم اپنے ہسبینڈ کے قریب جانے سے کتراتی، لیکن اب تو موقع بھی ہو اور محل بھی، تو دیوانہ بنا لو وجی جی کو اپنی اداؤں کا۔ اشال کی بات پر زرش کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ہائے بس ایسی ادائیں ہی پیا جی کو دکھانی ہیں، پھر دیکھنا کیسے لٹو ہوتے ہیں تمہارے بیچو، سب بھول بھال کر سیدھے اپنے روم میں لے جا کر رخصتی بھی کروا ہی دیں گے۔ زرش جو اشال کو آنکھیں بڑی کر کے دیکھ رہی تھی، اس کی آخری بات پر شرما کے مارے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ اشال کا کہکہا کمرے میں گونجا تھا۔ یو آر ٹو سویٹ مائی لٹل ڈال۔ اشال نے زرش کو اس طرح سے شرماتے ہوئے دیکھ کر کہا اور خود باہر کی طرف چل دی۔ ابھی وہ کچھ قدم ہی چلی تھی جب وہ بری طرح سے ایک چٹان کی مانند سے سینے سے ٹکرائی۔ اف، اندھے ہو گئے ہیں کیا ایجنٹ جی، اور سینہ ہے یا کمرشل گولڈ ہے؟ اف، سر پھاڑ دیا ہے میرا۔ ساتھ پر نظر پڑتے ہی اشارت شروع ہو گئی تھی۔ قصور تمہارا اپنا ہے، دھیان موبائل سے ہٹا کر چلو نا، ساتھ نے اپنے کمرشل گولڈ کی مانند چھاتی پر بازو باندھ کر کہا۔ ڈی بائی ڈی، مجھ پر الزام مت لگائیے اب آپ، خود کی کہیں پہ نگاہ اور کہیں پہ نشانہ ہے اور کہہ مجھے رہی ہیں ڈی وائی ڈی۔ سعد نے حیرانی سے پوچھا۔ ڈونٹ یو ڈیئر۔ اشال کے بتانے پر نہ چاہتے ہوئے بھی سعد کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ تم کوئی بات سیدھی طرح سے بھی کرتی ہو؟ سعد نے شرارت سے پوچھا۔ ہاں بہت سی باتیں ہیں جو میں صاف سیدھی طرح کہہ دیتی ہوں، اشال نے بہت معصومیت سے کہا۔ وہ کیا؟ جیسے کہ آپ میرے خیال میں اس دنیا کے سب سے نکمے ایجنٹ ہیں۔
جس کو کوئی کام نہیں صرف کر رہ کر کھانا پکاتے ہیں یا مجھے بٹانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اشال کسی سے نہیں پٹ سکتی۔ آئی سمجھ، اس لیے آپ کی یہ ٹھڑکیوں والے ساتھ ٹکرانے کی کوشش بیکار ہے۔ ساتھ حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھتا تھا۔ یہ خوش فہمی تمہیں کس نے ڈال دی کہ میں تمہاری جیسی مکھی کو پٹانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ سعد نے اس کے چشمے کی اور میں چھپی آنکھوں کو دیکھ کر کہا، ہے ایک کرونا وائرس۔ اس نے اشال اتنا کہہ کر اپنی پونی جلا دی وہاں سے چلی گئی، جبکہ ساتھ تو صرف مٹھیاں کسا رہ گیا تھا، تیکھی مرچی۔ زرش کا موڈ بہت زیادہ خراب تھا۔ فاطمہ بیگم اور سلمان صاحب کا اس طرح سے چلے جانا اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ اسی غم میں زرش نے کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ سلمان صاحب کا جانا ضروری تھا، فاطمہ بیگم انہیں تنہا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، لیکن کم از کم وہ زرش کو اپنے ساتھ تو لے کر جا سکتی تھی نا۔ بھلا زرش کا جہاں رہنا ضروری تھا۔ زرش کو اس وقت سب سے زیادہ غصہ اس بات پر تھا جس کی وجہ سے اس نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ ہے مائی لٹل ڈال، واٹس گوئنگ آن؟ زرش اشال کی چہکتی ہوئی آواز پر چونک کر اسے دیکھنے لگی، جو کہ ہاتھ میں ایک ٹرے پکڑے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ چلو جلدی سب کھانا کھا لو، تمہیں پتہ ہے وہ سعد جی نے اپنے ہاتھوں سے پکایا ہے اور کمال مزے کا ہے۔ اشال مسلسل بولتے ہوئے فرائیڈ رائس پلیٹ میں نکال رہی تھی۔ ویسے اتنے غریب تو نہیں ہے یہ لوگ، مگر پھر بھی گھر میں ایک بھی میڈ نہیں ہے، سارا کام خود ہی نپٹا لیتے ہیں۔ سچی مانو یا نہ مانو، مجھے تو حد درجے کے کنجوس لگتے ہیں دونوں۔ اشال کی بات نہ چاہتے ہوئے بھی زرش کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ اشال بار بار میں اس کا بگڑا ہوا موڈ ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ بس دیکھا، ایسے ہنستے مسکراتے ہوئے اچھی لگتی ہے تم میری چھوٹی سی گڑیا۔ چلو اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہاں رہنے سے اتنا گھبرا کیوں رہی ہو بھائی؟ تمہاری اپنے ذاتی شوہر کا گھر ہے، تمہاری تو یہاں حکومت کرنی چاہیے، اس طرح سے کمرے میں بیٹھ کر منہ سونا نہیں چاہیے۔ اشال نے پلیٹ زرش کے سامنے رکھی تھی اور پھر خود بھی اس کے پاس بیٹھ کے بولنا شروع ہوگی۔ میں کبھی کہیں بھی اپنی امی کے بغیر نہیں رہی، نہ اس وجہ سے۔ زرش نے اشارہ کیا تو اشال نے اپنی آنکھوں کو پھیر لیا۔ یہ تو بالکل ایک چھوٹی سی وجہ ہے ڈال، بات کچھ اور ہے جو تم چھپا رہی ہو۔ اب جلدی سے بتا مجھے، ورنہ ناراض ہو جاؤں گی اور پھر ان خڑوس لوگوں کے سہارے جینا تم سمجھی؟ اشال نے مصنوعی غصے سے کہا تھا، لیکن پھر بھی زرش اپنی بہت اچھی دوست کو پریشانی سے دیکھنے لگی۔ وہ بالکل بھی اپنی دوست کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے کافی دیر سوچنے کے بعد زرش نے اپنے ہاتھ اٹھائے تھے۔ وہ والدین کو میں اچھی نہیں لگتی، اس لیے میں ان کے سامنے نہیں جانا چاہتی۔ زرش کی بات پر اشال نے اسے پریشانی سے دیکھا۔ پہلی بات کہ تمہیں ایسا کیوں لگا کہ وہ آدمی تمہیں پسند نہیں کرتا، دوسری بات میٹر یہ نہیں کرتا کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے یا نہیں، میرے لیے میٹر یہ کرتا ہے کہ وہ تمہیں کیسا لگتا ہے۔ اشال کے سوال پر زرش نے شرمیلی سی مسکان کے ساتھ اپنا سر جھکایا تھا۔ زرش تو اس سبز آنکھوں والے فرشتے کو ہمیشہ سے اپنے معصوم دل میں رکھتی تھی، اور اپنی کاجل سے پاکیزہ بندن میں بننے کے بعد تو وہ شخص اب اس دل پر اپنی حکومت کا جھنڈا گاڑ بیٹھا تھا۔ ارے واہ، ان کے تو ذکر پر ہی تمہارا چہرہ گلاب ہو گیا۔ اشال نے اس کے گال پر چٹکی کاٹے ہوئے کہا، میری بات سنو دھیان سے، اول تو جیسا تم سوچو ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ والدان بائی کے پاس کوئی وجہ ہی نہیں ہے تمہیں ناپسند کرنے کی۔ ارے انہیں تو شکرانے کی نفرت پڑنی چاہیے کہ اتنی پیاری سی ڈال ملی ہے انہیں، اور اگر کسی وجہ سے تمہیں ناپسند کرتے بھی ہیں تو تمہیں اس وجہ کو دور کرنا ہوگا، اس آدمی کو خود سے پیار کرنے پر مجبور کرنا ہوگا، اور یہ سب تم اس کمرے میں بیٹھ کر نہیں کر سکتی۔ اشال اسے بہت پیار سے سمجھائی، جبکہ زرش بھی بہت دیر تک اس بات پر غور کرتی رہی تھی۔ ہاں، وہ چاہتی تھی کہ اس کا شہزادہ اس سے محبت کرے، بالکل جس طرح شایان جانان سے کرتا ہے، بالکل جیسے عثمان حمزہ کو چاہتا ہے۔ ہاں نا زرش، اپنی سب کمیوں کے باوجود یہ سب پانا چاہتی تھی، تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ زرش نے جلدی سے اشال سے پوچھا، جبکہ جواب میں اشال ایک دل فریب سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھنے لگی۔ فی الحال تو یہ چاول کھاؤ، اس کے بعد وہ کرتے جاؤ جو میں تمہیں کہہ رہی ہوں، اور پھر دیکھنا کس طرح سے محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا۔ یہ بنگالی بابا اشال کا وعدہ ہے بچہ۔ اشال نے ایک ہاتھ اوپر کر کہا تو زرش ہنس دی۔ اسے اشال پر پورا بھروسہ تھا۔ زرش نے سوچ لیا تھا کہ اب مزید وہ ڈارک اندھیرے میں چھپنے والی لڑکی نہیں بنے گی، بلکہ وہ اپنے حصے کی خوشیاں اور محبتوں کا مطالبہ اپنی قسمت سے کرے گی، کیونکہ وہ زرش کا حق ہے جسے وہ حاصل کر کے ہی رہے گی۔
والدان کی نظر اپنے سامنے موجود کاغذات پر تھی۔ اسکندر اس کی سوچ سے بھی زیادہ چالاک نکلا تھا۔ والدان کافی کوششوں کے باوجود اسکندر کے بارے میں کچھ بھی پتہ لگا نہ سکا تھا، اور یہ بات اسے غصہ دلا رہی تھی۔ آخر کون تھا یہ اسکندر، اور خود کو اتنا بڑا راز کیوں بنا رہا تھا؟ والدان کو ان سوالوں کے جواب جانے تھے جو وہ آرمی کی بتائی ہوئی حدود میں رہ کر نہیں کر پا رہا تھا۔ تم ایک ایسی آگ وہاں جو دنیا کو جلا سکتے مگر کسی کی غلامی میں رہے گی تو بجھ جائے گی۔ ایک پرانے دوست کے الفاظ اس کے کان میں گونجے تھے، یہ اسکندر بھی تو والدان جیسا ہی تھا، ایک آگ، اور یہی چیز تو اسے دلچسپ بنا رہی تھی۔ ان سب کا کاغذات اور ثبوتوں کو واپس خفیہ جگہ پر رکھا، والدان اپنا رخ دروازے میں لگے پول کی طرف کیا اور اپنی شرٹ اتار کر اسے پول کے ساتھ لٹکا پش اپ کرنے لگا۔ اچانک اسے ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو والدان اس پول سے اتر کر خاموشی سے کھڑا ہو کر دروازے کے پیچھے سے ایک ہلکی سی آواز سنائی دینے پر والدان اپنی پسٹل نکال کر دبے پاؤں اس طرف چلا گیا۔ اس نے دروازے کی ایک پارٹ کو بند کر کے اس کے پیچھے چھپے وجود کو گلے سے تھام کر اپنی پسٹل اس پر تانی تھی۔ وہ نازک سا وجود جو پل بھر میں ہوپ کے مارے سہم کا جم گیا تھا، اور کان سی آنکھوں میں ڈر کے مارے نمی اترنے لگی تھی۔ وسا کیا ہے، تمہارے ساتھ مرنا چاہتی ہوں، میرے ہاتھوں سے کیا؟ والدان نے غصے سے اپنی چھوٹی سی بیوی کو گھور کر کہا۔ اس کی ملائم گردن سے اپنا باری برکم ہاتھ ہٹایا تھا، جبکہ زرش جس جذبے سے یہاں تھی اب وہ ختم ہو چکا تھا۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ والدان کے چہرے پر بیزاری تھی جو کہ زرش کے دل کو تیر کی طرح لگی تھی، مگر پھر بھی وہ ڈٹی رہی اور اشال کی کہی بات پر عمل کرنے لگی۔ مجھے بھوک لگی ہے اور فریج میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت ہمت کر کے زرش نے اشارہ کیا۔ کیا مطلب کچھ بھی نہیں؟ سعد نے جو ڈنر بنایا تھا وہ کہاں گیا؟ والدان نے حیرت سے پوچھا تو زرش نے جواب میں اپنے کندھے اچکا دیے۔ حالانکہ شال کی اس چلاکی کے بارے میں وہ جانتی تھی کہ سارا کھانا اس نے غائب کیا تھا، اور پھر زرش کو والدان کے پاس بھیج دیا۔ اچھا آؤ میں دیکھتا ہوں۔ زرش نے مسکراتے ہوئے اسباب میں ہاتھ ہلایا اور پھر انتہائی خوشی کے ساتھ والدان کے پیچھے کچن میں آئی۔ تم میں کچھ بنانا آتا ہے؟ والدان کا سوال ختم ہونے سے پہلے ہی زرش نے نا میں سر ہلا دیا۔ والدان نے ایک گہرا سانس بھرا، جیسے کہ خود پر ضبط باندھ رہا ہو۔ ٹھیک ہے تم بیٹھو، میں کچھ کرتا ہوں۔ زرش فوراً سے کرسی پر بیٹھ کے والدان نے نوٹس کیا تھا کہ وہ بہت آسانی سے ہر بات مان جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ بہت ہی زیادہ معصوم اور ڈرپوک بھی ہے۔ سب سے بڑھ کر وہ کمزور ہے، بہت زیادہ کمزور، اور کمزوری سے والدان کو صحت چیر تھی۔ والدان جتنی دیر کچن میں کام کرتا رہا تھا، زرش اپنی چھوٹی سی تھوڑی کے نیچے ہاتھ آ کر اسے دیکھتی رہی۔ وہ تو اسی بات میں خوش تھی کہ اس کے مسیحا کو اس کی بو کی فکر ہے۔ یہ لو اپنا کھانا، اور برائے مہربانی اب مجھے گھورنا بند کرو۔ والدان نے آملیٹ اور ٹوسٹ اس کے سامنے رکھا۔ میں آپ کو گھور نہیں رہی تھی، بس دیکھ رہی تھی کہ آملیٹ کیسے بناتے ہیں۔ زرش نے آہستہ سے اشارہ کیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ تیزی سے کیا اشارہ والدان کو سمجھ نہیں آتا۔ میں تمہارا کوکنگ شو نہیں ہوں، سمجھی؟ اپنی آنکھیں محدود رکھا کرو۔ والدان اتنا کہہ کر وہاں سے جانے لگا۔ زرش اسے اپنے پاس روکنا چاہتی تھی۔ جب اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تو آملیٹ کا ٹکڑا منہ میں ڈال کر زور زور سے کھانسنے لگی۔ اس کی بڑھتی سانسوں کی آواز سن کر والدان تیزی سے مڑا اور اس کے پاس آ کر اس کی پیٹھ تھپتھپانے لگا۔ آرام سے کھاؤ، کوئی چھین نہیں رہا تم سے۔ والدان تقریباً ڈانٹا تھا۔ زرش جہاں اس کے غصے سے ڈر گئی تھی، وہیں اسے والدان کا اس طرح سے فکر کرنا اسے بہت زیادہ اچھا لگا تھا۔ سوری، پلیز آپ میرے پاس بیٹھ جائیے۔ زرش نے آہستہ سے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ والدان بیٹھنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن اگر پھر سے ایسا کچھ ہو جاتا تو وہ شایان کو کیا جواب دیتا کہ اس کی ڈرپوک سی سالی کھانا کھاتے ہوئے مر گئی۔ یہ بہت مزے کا ہے۔ زرش نے اشارہ کر کے آملیٹ کھانا شروع کیا۔ والدان چاہتے ہوئے بھی نگاہ اس پر سے ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ کیا تھی وہ لڑکی، کیوں وہ اسے اس طرح سے نرمی پر مجبور کر رہی تھی؟ اسے کمزور، ہاں یہی تو تھی وہ، ایک کمزوری۔ والدان نے ضبط سے اپنی مٹھیاں کسی تھی، جبکہ اس معصوم کے لیے تو یہی کافی تھا کہ اس کا مسیحا اس کے پاس بیٹھا تھا۔ زرش نے مسکراتے ہوئے آملیٹ کا چھوٹا سا ٹکڑا کانٹے سے لگا کر والدان کی طرف بڑھایا، جسے والدان نے سختی سے ہاتھ مار کر گرا دیا تھا۔ اپنی حد میں رہو، نفرت ہے مجھے ان چھوڑی حرکتوں سے۔ جانتا ہوں کہ تم کم عمر ہو، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس قسم کی بے حیائی کرتی پھرو۔ آخری بار سمجھا رہا ہوں کہ اپنی حد میں رہو، ورنہ میں نے اپنے طریقے سے بتایا تو اچھا نہیں ہوگا۔ والدان نے یہ
سب بہت آہستہ سے کہا تھا، لیکن اس کے لہجے کی سختی اور بے انتہائی کی بے روحی اس معصوم کا دل چیر گئی تھی۔ زرش نے شرمندگی سے سر جھکا کے اسمات میں سر ہلایا اور گلے میں موجود آنسو کے گولے کو واپس دھکیلنے لگی۔ ایک آخری نگاہ اس پر ڈال کے واردان وہاں سے چلا گیا تو قبر سے قید آنسو کو آزادی بخش دی گئی تھی۔ سعد اپنے کمرے کی طرف مڑا تو اس کی نظر لاؤنج میں سے آتی ہلکی سی روشنی پر پڑی، تو جسس کے مارے سعد کی قدم آہستہ سے لاؤنج کی طرف بڑھے تھے۔ ان دونوں کے اپارٹمنٹ کی سیکیورٹی کافی سٹرانگ تھی، وہاں کسی کا بھی باہر سے آنا مشکل تھا، مگر پھر بھی سعد کا ہاتھ بے ساختہ طور پر اپنی گن کی طرف بڑھا تھا۔ مگر تھوڑا آگے بڑھے وہ صوفے پر بیٹھ کر اپنا ٹیب استعمال کرتے اشعال کو پہچان چکا تھا، لیکن اس وقت وہ یہاں کیا کرے تھے؟ سعد آہستہ سے اس کے پیچھے گیا تو اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ وہ پاگل لڑکی رات کے 2 بجے کانوں میں ہینڈ فری لگا کر پب جی کھیلنے میں مصروف تھی۔ یس یس گاٹ یو میم، یس یس گاٹ یو مین، اشعال نے دانت پیستے ہوئے 2 پلیئرز کو مار گرایا۔ سعد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اشعال نے چلاتے ہوئے وہ ٹیبلٹ سیدھا سعد کے سر پہ مار دیا۔ آپ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ سعد سر پکڑ کے غصے سے چلایا۔ پاگل تو آپ ہو گئے ہیں، ایجنٹ جان نکال دی میری، مجھے لگا سکندر بھائی صاحب یہاں بھی پہنچ گئے ہیں میری گیم اوور کرنے کے لیے۔ اشعال نے بھی بالکل اسی کی طرح غصے سے چلا کر کہا اور پھر سے اپنے ٹیب کو دیکھا جہاں پر اس کا پلیئر اب مر چکا تھا۔ یار کیا کیا آپ نے؟ جیتنے والی تھی میں، اور یار۔ اشعال نے دوبارہ اپنے ٹیب سے سعد کے سر کا نشانہ بنایا تھا، مگر اس مرتبہ سعد نے اس کا ہاتھ ہوا میں ہی تھام لیا تھا۔ اس چشمے سے خوش نہیں ہو گیا جو اس کا نمبر بڑھانے پر تلی ہوئی ہو۔ کچھ تو اپنی آنکھوں پر رحم کرو، پہلے ہی چھوٹے سے منہ پر یہ بڑا سا چشمہ لگا کر شہد کی مکھی لگتی ہو۔ بس 2 پروں کی کمی ہے، سعد نے شرارت سے اس کے چشمے کا مذاق بنایا۔ اچھا اپنا چہرہ دیکھا ہے، گرین کلر لگا لے تو کرونا وائرس لگیں گے۔ اشعال نے بھی اینٹ کا جواب پتہ سے دیا تھا، لیکن سعد نے اسے نظر انداز کر کے اپنی توجہ اس کے ٹیب پر مرکوز کی تھی۔ اب پتہ چلا کہ اس سکندر کو تمہارے بارے میں انفارمیشن کہاں سے ملتی ہے؟ تم یہ ٹیکنالوجی ساتھ رکھتی ہو اور وہ اس کے ذریعے تمہیں ٹریک کرتا ہے، پاگل لڑکی۔ سعد نے اسے بتانا ضروری سمجھا۔ اشعال نے جلدی سے اپنا ٹیب سینے سے لگا لیا۔ سکندر کے ہاتھوں سے شاید میں مر جاؤں گی، لیکن اس ٹیبلٹ اور اپنے موبائل فون کے بغیر ضرور مر جاؤں گی۔ اشعال کے ڈرامائی انداز پر سعد کا کہہ کر بلند ہوا تھا۔ اشعال نے بھی شرارت سے اسے دیکھا تھا، مگر پھر اچانک اس کی نظر زرش پر پڑی جو کہ روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ لو ہو گیا پنگا۔ سعد کو کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر ہی اشعال زرش کے پیچھے چلی گئی تھی، جبکہ سعد ابھی بھی اس کی باتوں پر مسکرا رہا تھا۔ آج بھی رات کی اس کا پہر بھی سونے کی بجائے اپنی گھٹیا کاموں میں مصروف تھا۔ اس کے آدمیوں کی نگرانی میں باہر کے ملکوں سے ڈرگز ہماری نوجوان نسل کو برباد کرنے کے لیے ملک میں لائے جا رہے تھے۔ سر مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ فیض دروازے میں کھڑے ہو کر اجازت مانگنے لگا۔ سر سلیمان صاحب کا پتہ چل گیا ہے، وہ اسلام آباد میں اپنی پارٹی کے چیئرمین کے پاس گئے ہیں۔ پہلے بھی ہم نے عثمان ملک اور اس کی بیوی کو اٹھانے کی مکمل کوشش کی تھی، لیکن یہ عثمان کافی چلاک انسان ہے۔ عربی کے لبوں پر وہی محسوس خطرناک سے مسکان تھی۔ سلیمان صاحب کو یہاں لاؤ، وقت آ گیا کہ ہماری ملاقات ہو جائے۔ فیض اسباب میں سر ہلا کر چلا گیا۔ بہت ہو گیا چوہے بلی کا کھیل سلیمان صاحب، اب آپ مجھے خود ہی اپنی بیٹی کا پتہ بتائیں گے، ورنہ اپنی بات نکلوانے کے بہت سے طریقے پتہ ہے مجھے۔ عربی نے اپنے دانت کچکچائے۔ تیار رہنا میرے سنہری پھول، جلد ہی ملاقات ہوگی۔ امید ہے کہ تم مجھے نہیں بھولی ہوگی۔ آخرکار میں نے تمہیں بھولنے کے قابل چھوڑا ہی کہاں تھا۔ عربی کے چہرے سے شیطانی ٹپک رہی تھی۔ ماضی الفاظ بہت زیادہ خوش تھے۔ ایک تو ان کی زندگی کو ان کے دونوں بیٹوں سکندر اور رومان نے حسین بنا دیا تھا، اور دوسرا ان کی کنسٹرکشن کمپنی کو گورنمنٹ نے بہت بڑا پل بنانے کا کانٹریکٹ دیا تھا۔ تو کیا آپ کو گورنمنٹ کے کانٹریکٹ سے کافی فائدہ ہوگا؟ شاہانہ نے ان کی خوشی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں شاہانہ، بات میرے فائدہ کی نہیں، بات لوگوں کی سہولت اور ہمارے ملک کے معیار کی ہے۔ تم دیکھنا ایسا پل بناؤں گا جو کہ ہمارے ملک والوں کو صرف دوسرے ملکوں میں دیکھنے کو ملتا ہے، اور پھر اس سے لوگوں کو بہت زیادہ سہولت بھی ہوگی۔ الفاظ تو اپنے ذہن میں سارا نقشہ بھی بنا چکے تھے۔ بابا وہ دیکھے سکندر کیا کر رہا ہے۔ 13 سالہ رومان کمرے میں بھاگتے ہوئے اور منہ بسور کر کہنے لگا، ایسا کیا کر دیا اب اس لڑکے نے؟ شاہانہ بھاگتے ہوئے باہر گئے تو الفاظ اور رومان بھی ان کے پیچھے چل دیے۔ باہر سکندر دیوار پر چڑھ کر اس پر
لڑکھڑاتے ہوئے چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسکندر یہ کیا کر رہے ہو، گر جاؤ گے۔ شاہانہ پریشانی سے آگے ہوئی۔ اٹس کالڈ اکروبت ماما۔ رومان بائی نے کہا کہ میں نہیں گر سکتا اس لیے میں انہیں کر کے دکھا رہا تھا۔ بولتے ہوئے اسکندر بری طرح سے لڑکھڑا گیا تو شاہانہ چیخ مار کر آگے ہوئی۔ الفاظ نے آگے ہو کر اسکندر کو کھینچا اور اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ ڈر نہیں لگتا تمہیں؟ الفاظ نے مضبوط غصے سے پوچھا۔ اپنے لال پہ تو وہ کبھی غصہ کر ہی نہیں پائے تھے۔ نو بابا، اسکندر از بریو۔ وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ اسکندر کی بات پر الفاظ نے مسکرا کر اسے سینے سے لگایا۔ بٹ یور ماما از ناٹ بریو، لک شی از کرائنگ رائٹ ناؤ۔ اسکندر الفاظ کے پاس سے اتر کر شاہانہ کے سینے سے لگ گیا۔ الفاظ ساتھ کھڑے رومان کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ ان دونوں بھائیوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اسکندر جہاں اپنی شرارتوں اور بہادری میں نئے نئے کارنامے سارے انجام دیتا رہتا تھا، رومان وہی ایک مثالی بیٹا تھا جو انہیں بالکل بھی پریشان نہیں کرتا تھا۔ سر، آپ سے شیراز حسن صاحب ملنے آئے ہیں، چوکیدار نے بتایا تو الفاظ حیران ہو گئے کیونکہ شیراز حسن صاحب منسٹری کے کافی اونچے عہدے پر فائز تھے۔ ان کو لاؤنج میں بٹھاؤ، میں آتا ہوں۔ چوکیدار اسباب میں سر ہلا کر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد الفاظ بھی لاؤنج کی طرف چل دیے جہاں شیراز صاحب پہلے سے ہی ان کا انتظار کر رہے تھے۔ کیسے آپ شیراز صاحب؟ سب خیریت ہے؟ الفاظ مسکرا کر ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھے۔ جی جی سب خیریت ہے۔ وہ بس میں نے سنا تھا کہ نیا پل بنانے کا کام گورنمنٹ نے آپ کی کمپنی کو دیا ہے، اسے میں آپ کو مبارکباد دینے آیا تھا۔ شیراز صاحب کے چہرے پر عجیب سے مسکان تھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، الفاظ مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ کافی مہنگا ہے، ملک کے معاشی مسائل تو آپ کے سامنے ہے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ بڑا پل بنانے پر اتنا پیسہ کیوں برباد کرنا۔ شیراز صاحب نے کافی چالاکی سے کہا، پیسہ برباد کرنے والی تو کوئی بات نہیں، اس پل سے عوام کو کافی سہولت فراہم ہو جائے گی۔ الفاظ نے سمجھانے والے انداز میں کہا، نہیں نہیں، آپ میری بات سمجھے نہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اتنا پیسہ کیوں لگائے اس پل پر، ہم تھوڑا بھی تو لگا سکتے ہیں۔ تھوڑا سستا مٹیریل استعمال کیا جائے تو لاگت خود بہت کم ہو جائے گی، پھر باقی کا جو پیسہ بچے گا اسے آپس میں بانٹ لیں گے۔ اس طرح گورنمنٹ بھی خوش، عوام بھی خوش اور ہمارا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ شیراز صاحب نے دل فریب و مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یعنی آپ مجھے کرپشن کرنے کو کہہ رہے ہیں؟ ارے کرپشن کیسی الفاظ صاحب، اسے تو پراپر کہتے ہیں۔ شیراز صاحب نے مسکرا کر ایک چیک الفاظ کی طرف بڑھایا۔ الفاظ نے پہلے کروڑوں کی قیمت کے اس چیک اور پھر شیراز صاحب کو دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ سستا مٹیریل یوز کرنے سے پل گر بھی سکتا ہے اور اس پل کو بہت بڑے دریا پر بنایا جائے گا۔ اندازہ ہے آپ کو کہ یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ الفاظ نے انہیں پوری معلومات دی۔ تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ مہنگا مٹیریل استعمال کرنے سے پل نہیں گرے گا؟ بھائی حادثے تو زندگی کا حصہ ہے، جب جو ہونا ہے تب سو ہوتا ہے، ہم ہر چیز کو ہونے سے روک نہیں سکتے۔ شیراز صاحب کی بات پر الفاظ نے اپنی مٹھیاں کسی تھی، جب تک حکومت میں آپ جیسے گھٹیا لوگ رہیں گے نا، ہمارا ملک کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا، کیونکہ ہر شے میں سے آپ لوگوں نے اپنا ذاتی فائدہ ڈھونڈ کر اپنی ہی عوام، اپنے ملک کو لوٹنا ہے۔ معاف کیجیے گا، میں یہ کبھی بھی نہیں کروں گا۔ پل سب سے اچھے مٹیریل کا ہی بنے گا۔ اب آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، خدا حافظ۔ الفاظ اتنا کہہ کر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اپنی بیوی بچوں کے بارے میں سوچ رہے الفاظ، کبھی سوچا کہ تمہیں کچھ ہو گیا تو ان کا کیا بنے گا؟ شیراز صاحب نے صاف سیدھے الفاظ میں دھمکی دی، وہی بنے گا شیراز صاحب جو اللہ کو منظور ہوگا۔ ویسے بھی آپ نے ہی تو بتایا ہے کہ جب جو ہونا ہے تب سو ہوتا ہے، تو پھر میں کیوں ڈروں؟ الفاظ اتنا کہہ کر وہاں سے چلے گئے جبکہ شیراز صاحب مٹھیاں کستے رہ گئے تھے۔ تم نے اچھا نہیں کیا الفاظ، بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ اتنا کہہ کر شیراز صاحب بھی غصے کے عالم میں وہاں سے چلے گئے۔